الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ اکیڈمی کے زیر اہتمام جہل حدیث کورس کے سبق نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلی حدیثیں یقیناً یاد کر لی ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی محنت کو قبول فرمائیں، آپ کی اس یاد کرنے کو قبول فرمائیں اور اسے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ آج ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 33 ہے، کل بدعۃ ضلالۃ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعۃ ضلالۃ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کسی نئے کام کو ایجاد کرنا نیکی سمجھ کر، یعنی کوئی کام جو دین میں نہیں ہے لیکن اس کو ہم ایجاد کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ کام ہم نے اچھا کیا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، تو ایسا کام کو بدعت کہتے ہیں۔ تو حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے، اور جو بدعتی شخص ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہی میں ہی اس کو موت آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ہر ایک بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 34 ہے، ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض آدمی جھگڑالو آدمی ہے۔ ابغض الرجال عند اللہ الد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض یعنی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جھگڑالو آدمی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو آدمی جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں سے منہ ماری کرتا رہتا ہے، اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں کہ اسلام میں ہر جگہ پر ہمیں اچھے اخلاق کی ترغیب دی ہے، اور اسلام جتنا بھی پھیلا ہے وہ سارا اچھے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو جو شخص لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے، گویا وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، لوگوں کے دل دکھاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایسا آدمی جو لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے، بہت زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 35 ہے، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت یعنی پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ الطہور شطر الایمان، کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ یعنی جو شخص پاکی رکھتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اس میں ہر طرح کی پاکی شامل ہے۔ یعنی ظاہری پاکی بھی ہوگی کہ ہم اپنے کپڑے کو، اپنے بدن کو ظاہراً پاک رکھیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو پاک رکھیں، اور باطنی پاکی بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہمارا دل ہے اس میں کسی کے لیے غصہ نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ تو پاک رہنا یعنی ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی، تو یہ آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 36 ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ اس کی مسجدیں ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ یعنی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ہمیشہ رحمت کے فرشتے اس میں رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو مسجدیں تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی جگہیں ہیں جن کا کہ وہاں ان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو مسجد میں رہنا پسند ہے، کہ مسجد میں آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ آدمی مسجد میں رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کو وہاں پہ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کو وہ جگہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔